مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہو گیا بھائی، شور کیوں ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دنیا میں ہمیشہ وہ انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کے لیے آج تیاری کرے۔ اکثر آپ نے بینکوں میں یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ جو کل کی فکر نہ کرے اور آج ہی عیاشی میں گزار دے، ایسے شخص کو احمق اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کل کو ڈیفائن کرنے میں، کل کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کوشش کریں تاکہ آپ کا کل اچھا ہو جائے، دنیا دار کی نظر میں اس کل سے مراد ہے اگلا سال، 4 سال بعد کی زندگی، 5 سال بعد کی زندگی۔ اللہ کی نظر میں کل سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت لازمی آئے گی۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، جو مردے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو میں نے پھر اس کائنات کو بنایا کیوں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اگر نیک اور برے لوگوں کا ٹھکانہ ایک جیسا ہونا ہے، مر کے سب نے ختم ہونا ہے، اس کا مطلب میری نظر میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اگر میں نے موت کے بعد زندگی نہیں دینی، حساب و کتاب نہیں کرنا، اس کا مطلب
جو لوگ ایمان لائے مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ، اور زمین میں فساد مچانے والے، دہشت گرد، قتل و غارت کرنے والے، ان سب کا فیوچر سیم ہے۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے بارے میں کیسی باتیں، اب چپ بیٹھے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم تو چپ بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا، بار بار بیان کیا کہ مرے گا، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ دنیا ہے، یہ مل جائے، دنیا مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، نہیں ملے تو اسی کی ٹینشن، اسی کی ڈپریشن، اسی کی اسٹریس، سارے مسائل اسی کے۔ موت کے بعد کا سوچنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ جو موت کے بعد کی زندگی کا سوچتا ہے وہ پہلے درجے کا احمق اور بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بات بھی کر لو نا کسی محفل میں، ابے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہے گا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ مولویوں والے قصے لے کے بیٹھ گیا، تبلیغیوں والی باتیں لے کے بیٹھ گیا، وہ دیکھا جائے گا، ابھی موت کا کیا پتہ کیا ہے، کب مریں گے، پھر کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی پیغمبر دنیا میں یہی بتانے کے لیے آتے رہے کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مرنے کے بعد ختم، یہ خوش فہمی اپنے دماغوں سے نکال دو۔ کتنا قرآن بار بار اس کو بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم ابھی بھی شک میں ہو کہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فإنا خلقناکم من تراب، تم اس لیے شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، مر کے مٹی ہو کے ختم، یہ دوبارہ کیسے، بھائی یہ تو ساڑی کھوپڑی اچ نہیں آندا، یہ بات تو ساڑی عقل اچ آندی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا فإنا خلقناکم من تراب، پہلی دفعہ مٹی سے بنا دیا، یہ توڑی عقل اچ آ گیا، وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تم نے۔ ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو انسان بنا کے میاں بیوی کا، ماں باپ کا ملاپ کروایا، اور پھر اسے پانی کے قطرے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات بھی عقل اچ آندھی نہیں ہے، لیکن توڑی عقل اچ آ گئی۔ ثم من علقۃ، پھر اس پانی کے قطرے کو گوشت میں تبدیل کر دیا، ماں کے پیٹ میں کس میں تبدیل کر دیا، گوشت بنا دیا۔ یہ بات بھی کسی کی عقل اچ نہیں آندی، لیکن تم نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لہذا توڑی عقل اچ آ گئی۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے بھائی، یہ سارے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے ماں کے پیٹ میں کہ پانی کا قطرہ جائے گا اور ایسے ایسے گوشت کا لوتھڑا بننا شروع ہو جائے گا، پھر اس سے من علقہ جمع ہوا خون بنے گا، گوشت بنے گا، من مضغہ، پہلے علقہ بنتا ہے، پھر من مضغہ، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بننا شروع، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پورا ایک انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے تو اپنے ماضی کو دیکھو، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ 100 دفعہ بھی دوبارہ بنا سکتا۔ تو ایک بات تو اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بتائی ہے کہ تمہارے اچھوں کو بھی زندہ ہونا ہے دوبارہ، اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے آج تم کہتے ہو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جب ہو گے نا تو پھر بولو کہ کیوں ہو گئے، یہ نہیں بولو کہ واقعی ہو گئے، بھائی زبردست کام ہو گیا، ایک حیات ہمیں اور مل گئی۔ ابھی جب ہمیں زندگی ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جب چھوٹے تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت تو شعور نہیں تھا نا، جب بڑے ہو گئے اب شعور آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار آپ کو بھی زندگی ملی، الحمدللہ یار بڑی زبردست نعمت ہے زندگی۔ اچھا جو لوگ غریبوں پہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، غربت ایک عیب ہے،
لیکن کسی غریب سے پوچھا جائے کہ تیرا پیدا ہونا ٹھیک تھا یا نہ پیدا ہوتا، تو کہے گا یار پیدا ہو گیا اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. وہ بھی مرنا نہیں چاہے گا. سمجھتے ہو نا؟ ماں باپ پیدا کر دیتے ہیں نا بچے. تو ایک فلم دکھائی تھی پرانے زمانے میں کہ بچے زیادہ ہو گئے، باپ سے کھلایا نہیں جا رہا، تو بیٹی کہہ رہی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بہت دفعہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس سے یہ میسج دیا گیا ہے کہ اپنی غربت کو دیکھو اور بچوں کی اسپیڈ کو دیکھو، کچھ تھوڑا سا خیال کرو. اسپیڈ بچوں کی اتنی ہو جتنی آپ کی جیب میں پیسے ہوں. تو اس پہ یہ فلم دکھائی گئی تھی کہ غریب باپ ہے اور بچے اتنے ہو گئے وہ روٹی میں لڑ رہے ہیں، تو پھر بیٹی باپ کو تانے دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس لڑکی نے اگر توبہ نہیں کی، یہ جملہ قیامت کے دن اس کے گلے پڑنے والا ہے. کچھ جملے ہماری نظروں میں بہت ہلکے ہوتے ہیں، خدا کی نظر میں بہت بھاری ہوتے ہیں. یہ جملہ جو فلم میں کہا گیا نا، میں نے تو یہ کلپ دیکھا تھا اس کا، کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. دیکھا بھی اس لیے وائرل ہوا بہت زیادہ، اس پہ بات کریں. تو یہ جملہ یہ اللہ کی نظر میں ہلکا نہیں ہے، یہ بہت بھاری جملہ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا نا، اس باپ کی جگہ، تو میں کہتا کئی لوگوں نے تو اس فلم اس پہ کلیپنگ کی ہوگی یا کچھ اپریشیٹ کیا ہوگا، یار بات بالکل سوسائٹی کے مطابق کی ہے. جب پیسے نہیں تھے تو اتنے بچے کس بات کے پیدا کر لی. یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے ایسی چیزوں سے متاثر ہونا جو پیغمبروں کی تعلیمات سے بالکل محروم ہوتے ہیں، جو شہوت پرست ہوتے ہیں. تو میں جب ہوتا اگر اس کی جگہ، تو میں اس سے کہتا بھائی تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. کہتے ہیں کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے، تو کھایا ہے تو اتنی بڑی ہو کے آج چیخ رہی ہے نا. نہ کھایا ہوتا تو اتنے بڑے ہوتے. نمبر 2، زیادہ نہ کھایا ہوتا تو اتنا کانفیڈینس بھی نہ ہوتا کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. کچھ اضافی چربی آتی ہے باڈی میں، کچھ گریبیاں مل رہی ہوتی ہیں، عیاشی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں، جو زندگی کا ذریعہ بنے، جو سب سے بڑے محسن ہیں، انہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. نمبر 3، اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے آپ کو. اس بدتمیزی کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا یہ ملنی چاہیے کہ آپ کو چونکہ یہ احساس ہو گیا کہ آپ غلط پیدا ہوئی تھی، آپ کو پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ واپس اسی کنڈیشن میں چلے جائیں جو پیدا ہونے سے پہلے جس کنڈیشن میں انسان ہوتا ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے. تو یہ بیٹا بندوق ہے، یہ اس میں چیمبر میں گولی ہے، ٹھا کرو ختم. غلط پیدا ہو گئے نا تو غلطی کا تلافی ہو سکتی ہے. دیکھو آپ کو کسی نے مسقط بھیج دیا، وہی جو اکثر میں بھیجتا رہتا ہوں نا لطیفے میں، یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کسی کنٹری بھیج دیا، وہاں آ کے آپ کو احساس ہوا یار میں غلط آ گیا، میرے پیسے ضائع کروا دیے اس ایجنٹ نے، یار اس ملک میں تو جاب ہی نہیں ہے، یار میرا تو بیڑا غرق ہو گیا یار. تو ایجنٹ کہے گا بیٹا آپ کے پاس آپشن ہے، واپس بھیج دیتا ہوں پاکستان، یہ لو اپنے پیسے، یہ فلائٹ ہے، واپس جاؤ. تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا کہ یار یہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. تو بیٹا آپ پیدا ہو گئے، غریب آدمی تم پیدا ہو گئے، تمہیں اب یہ احساس ہے کہ چونکہ اس غربت میں غلط پیدا ہوا ہوں، میرے ابا نے 8واں بچہ پیدا کر کے بہت بڑی مسٹیک کی اور 8ویں نمبر پہ کون ہے؟ میں ہوں. تو یہ غلط ہو گیا نا، ٹھا کرو ختم، صحیح ہو جائے گا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس فلم والے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ بھائی ٹھا کرو ختم، کم بخت مریں گے بھی نہیں. کیوں؟ ان کو زندگی کی نعمت کی قدر ہے. تو یہ ڈائلاگ ہے میرے بھائی. اور یہ تانے جو ہے نا کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو، یہ مالداروں کے ہاں زیادہ ہے، غریبوں کے ہاں کم ہے. جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کے بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تکبر سے دماغ ان کا خراب ہوتا ہے. غریبوں میں ہم نے اکثریت کو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے دل ہوتے ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غریبوں میں
پیغمبروں کی مخالفت کا ریشو کم، مالداروں میں زیادہ. اور یہ جو لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی قومیں بڑی مینیج ہیں، پیسہ ہے تو کیا ہے ان میں، مینجمنٹ بہت ہے، بڑے پیارے اخلاق ہیں، اس پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ یہ الو کسی اور کو بنایا کرو. یہ الو کس کو بنایا کرو؟ کسی اور. دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے لیے بہت اچھی ہیں، دوسروں کے لیے میرے بھائی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. سمجھتے ہو نا؟ فیصلہ تو قیامت کے دن ہو. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا کیا ہوا ہے، بڑا تمیز سے ہر ایک سے بات ہو رہی ہے، لیکن یہ صوفہ یہ پڑوسیوں کے گھر سے اٹھا کے لائے تھے. یہ ڈنر سیٹ کہاں سے ہے؟ یہ وہ گندے نالے پہ ایک جھونپڑی تھی، پہ چھاپا مارا تھا، وہاں سے آیا تھا یہ. اور یہ پنکھے اتنے وی آئی پی قسم کے، یہ بھی کسی کا خون ہے جو اس میں لگا ہوا ہے. تو ابھی میں زیادہ نہیں جاتا اس کی طرف، ہم تو ابھی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، میں تو اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ موت کے بعد زندگی بھی دے سکتا ہے. تو جب آپ میں غربت ہے اور پھر بھی اولادیں ہو گئیں آپ کی، تو اصل چیز ہے تربیت. تربیت یہ نہیں ہے کہ سب کی توندیں بھرو آپ، تربیت یہ ہے کہ ان کو صبر اور شکر کی تلقین کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے نا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا غزوہ احد میں، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، سب ختم. تو غربت بھی تھی نا، مسکنت بھی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا؟ من یتصبر یصبرہ اللہ، بیٹا جو صبر مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو صبر دیتا ہے. ومن یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنانا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا. حالانکہ انتہائی شدید غربت ہے. جو اللہ کا محتاج بنتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرتا، یغنیہ اللہ، اللہ اسے بھی لوگوں سے بے پرواہ رکھتا ہے. تو نبی نے تو ان سے نہیں کہا کہ تم اس غربت میں تم پیدا کیوں ہوئے. صحابہ کے دور میں جو غربت تھی نا، ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ غریب کو، غربت کے بچے کو غربت کے خوف سے قتل کرتے تھے. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وہ کہتے کھلائیں گے کہاں سے؟ ان غریبوں کو قرآن نے کہا نسل بڑھاؤ. کہاں سے کھلائیں گے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے. میرے بھائی، اللہ کو زبان سے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عمل سے مانو. آج زبان سے بڑے بڑے دعوے اللہ ہے، پریکٹیکل دنیا میں کہتے ہیں کہ کیلکولیٹر ہے سب کچھ، اسباب ہیں سب کچھ، اللہ غائب ہے. تو جب تک اللہ زندگی میں نہیں آئے گا نا، ٹینشن ختم نہیں ہوگی. ہمارے زبانوں پہ ہے اللہ، عملی زندگی میں نہیں ہے، عمل سے لگتا نہیں ہے. دیکھو دو طرح سے کام ہوتے ہیں، یا تو اسباب سے ہوتے ہیں یا اللہ سے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ چلو گے تو چل لو گے، رکو گے تو قیامت تک رکے رہو گے. پانی پیو گے تو سیراب ہو جاؤ گے، نہیں پیو گے تو نہیں ہوگے سیراب. تو ان اسباب کو دیکھ کے دنیا پرست آدمی کہتا ہے سب کچھ اسی میں رکھا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا، وہ پانی سے ہماری پیاس بجھاتا ہے، تو یہ اس کی طاقت ہے. لیکن وہ بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے. دوسرا، پانی پیدا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پیاس بجھانے کی اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پانی پیدا کرنے کی بھی، بغیر پانی کے پیاس بجھانے کی بھی، اور پانی کے اسباب نہ ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ پیاس لگنا ہی نہ دے اگر پانی نہ ہو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تو ہم اسباب اختیار کریں گے، لیکن ان اسباب میں رکھا کچھ نہیں ہے. یہ سارے پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے. دیکھو ماں گھر میں کھانا پکاتی ہے، اس کی عادت ہے، بچے کو ناشتے کے لیے آٹا گوندا جائے گا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ میری ماں
کھانا بناتی ہے میرے لیے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. ایک دن دیکھا اس نے کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا. اب اس کا ماں پر ایمان ہوگا نا، بے ایمان ہوگا تو کیا کہے گا؟ آج 3 ٹائم مجھے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ اسٹرائک ہے، دکان بھی بند ہے، یا آٹا ختم ہوا ہے. یا مسئلہ کیا ہے کہ جی گیس نہیں آ رہی، آٹا تو ہے گیس نہیں آ رہی. تو آج تو میں گیا اور پتہ نہیں اب گیس کب آئے. اب وہ قحط سے مرنے کے اس کو خیالات آنا شروع. تو ماں ایک تھپڑ لگائے گی کھینچ کے اس کو. وہ کہے گی بھائی یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کیونکہ گھر میں آٹا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو میں اس طریقے سے روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہوں. جس دن نہیں ہوگا تو ہوٹل سے منگوا لوں گی. تو کہے کہ آج تک آپ نے کبھی ہوٹل سے نہیں منگوایا. بیٹا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ہوٹل سے منگوانے کی. لیکن کیا تیری ماں تجھے ایسے مرنے دے گی؟ ہے بھائی، اتنی ٹینشن کیوں لے رہا ہے؟ نہیں اماں، میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ آٹا گنتا ہے، پھر جناب چولہا جلتا ہے، تو چولہا جلنے کے لیے گیس جب ہے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو ماں کہے گی یہ تیرا ہیڈک نہیں ہے، یہ کس کا ہیڈک ہے؟ وہ تو چونکہ سارے اسباب ہوتے ہیں تو میں اسباب اختیار کرتی ہوں، جب نہیں ہوں گے تو پھر میں کچھ اور سبب اختیار کروں گی. تو ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ میاں ہمیں جو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے، جاب لگتی ہے، تنخواہ آتی ہے، اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے سمجھے کہ شاید اللہ اس کا محتاج ہے ایسا کرنے میں، لہٰذا ہم نے کہا 2 سے زیادہ تیسرا نہیں ہوگا. میری تنخواہ اتنی ہے، تیسرا آ گیا تو اس تنخواہ میں 2 کم بخت نہیں پل رہے، تیسرا کہاں سے پلے گا؟ چوتھا کہاں سے پلے گا؟ پھر گناہ نہیں چھوڑتے کہ یار میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو کسٹمر جو میرے پاس آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بیس پہ آ رہے ہیں، تو بھاگ جائیں گے سارے کے سارے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس بچے کی طرح ہو جو آٹا گیس میں الجھ کے رہ گیا ہے، وہ اپنے ماں کے جذبے اور ماں کی طاقت کو نہیں دیکھ رہا. تو آپ بھی یہاں اس اسباب میں الجھ گئے ہو جن اسباب کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسبب الاسباب کون ہے بھائی؟ وہ تو اللہ ہے، وہ اس کا محتاج تھوڑی ہے. وہ کہے گا میں 20 طریقے میرے پاس، لیکن ہم جو ہے نا ان طریقوں کو نہیں دیکھتے یا اس خدا کو نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے رزق دینے کے لیے. تو توکل مارکیٹ میں بالکل کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ. اور پھر پیسے کا بھی ایک حد ہے نا، کتنا چاہیے بھائی تیرے کو، کتنا چاہیے؟ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. میری پوری زندگی میں ایک بندہ میرے پاس آیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہہ رہا مفتی صاحب میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری ضرورتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ صدقہ کر دوں سارا؟ پہلا انسان کا بچہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری ضرورتیں ختم، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں چاہتا ہوں کہ چیریٹی کر دوں، صدقہ کر دوں، کیا کر دوں. خیر ہم نے اس کو مشورہ دیا کچھ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دے بھائی تو. میں نے کہا کہ ایک پراپرٹی لے لو، جب اضافی ہو تو پھر فیوچر میں بچوں کے لیے سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایسے بچوں کو نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. مگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اضافی پیسہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ٹینشن نہ لیں. وہ کیا سوچیں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب کھاؤ، جو خدا ہمیں کھلا رہا ہے بچوں کو بھی کون کھلائے گا؟ وہ ایک ٹینشن تو لینی ہی نہیں ہے بھائی. جو ٹینشن لے کے بچوں کی فکر کرتا ہے اس کا مطلب وہ خود کو کسی کا بچہ نہیں سمجھتا. کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن لی، اب آپ ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں، وہ بھی ریلیکس ہونے کے بجائے وہ ٹینشن پارسل کر رہے ہیں اپنے بچوں میں. تو پھر آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی تو وہ اس کا تو ابا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ تو پھر بھی ٹینشن میں ہو. آپ کے ابا کو ٹینشن آپ کی تھی، آپ کو ٹینشن کس کی ہے؟ اپنے بچوں کی. ان کو ٹینشن ہوگی اپنے بچوں کی. تو یہ تو ٹینشن پارسل ہو رہی ہے نا. ایسا پارسل کا انتظام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوگا بھائی. لکھا ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں ہمارے یہاں پارسل کا انتظام ہے، اس میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے، شاپر میں نہاری ڈال کے پارسل کرنی پڑتی ہے. یہ ٹینشن تو آٹومیٹیکلی کیا ہو رہی ہے؟ پارسل. ایسا پارسل کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے ٹینشن. تو اضافی اللہ نے دے دیا ہے تو بچوں کے لیے بنا لو، نہیں دیا ایسی کی تیسی. ایسی کی تیسی سے ایک چٹکلا یاد آیا مجھے.
میرے پاس 2 بندے ایسے آئے, کہنے لگے مفتی صاحب ہم کنوارے چھڑے چھاڑنے اکٹھی 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھو مسئلہ زیادہ لگ رہا ہے نا, ایک ہی دن میں 4 کرنا چاہتے ہیں. ایسے کیسز اب آنا شروع, درجہ احسان تک پہنچ رہے ہیں, بہت عظیم انسان بننا چاہ رہے ہیں. مجھ سے بھی آگے نہیں, باپ سے بھی آگے نہیں, اس معاملے میں جو باپ ہے ان کا, اس سے بھی کیا کر رہے ہیں, آگے نکل لیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن رشتہ ملے گا کیسے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, 2 پیس اس طرح کے میرے پاس آ چکے ہیں, 2 پیس. ایک تو یہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ آئے بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب, کہنے لگے میں ایک دن میں 4 کرنا چاہتا ہوں. موٹیویشن مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ ایک بیٹھے ہوئے, اچھا نہیں بتانا نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو پھر ایک بھی نہ ہو. تو میں نے کہا دیکھو ایک پیپر بناؤ, ایک پیپر, اس پہ پہلی, دوسری, تیسری اور چوتھی 3 فرضی نام لکھ لو, اور کسی بھی خاتون کو بتاؤ کہ یہ تینوں سلاٹ جو ہیں یہ پر ہو چکے ہیں, ایک خالی ہے. حالانکہ ابھی تینوں پر نہیں ہوئے. بھائی پر آپ کے لحاظ سے تو ہے نا کہ گویا میں نے کرنی ہی کرنی ہے نا, تو جب ایک کام ہونا ہی ہے تو وہ پر ہو ہی گئے. کیونکہ اس کو یہ کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے, بعد میں کروں گا, تو کرنے نہیں دے گا کوئی بھی. آپ اسٹیمپ پیپر پہ بھی معاہدے لکھوا لینا کہ میں آپ کے بعد دوسری شادی بھی کروں گا. خاتون اس وقت کہہ دے گی ٹھیک ہے کر لینا, لیکن جب کرنے لگو گے تو کسی نے کہا کہ کل وہ جب چاند کا پھٹا چل رہا تھا نا, تو کسی نے کہا کہ خانپور میں 6 آدمیوں کو چاند نظر آیا ہے, ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے, اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں, چاند نظر آ گیا, پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ ماحول خراب کر رہے بھائی. انہوں نے کہا پہلے ان کو چاند نظر آ رہا تھا, پولیس والے لے گئے, اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسے بنائیں, اس میں لکھیں کہ بھئی یہ 3 خانے پر ہو چکے ہیں, ایک چوتھا خانہ خالی ہے. کیونکہ آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کر بھی لیا نا کہ میں دوسری بھی کروں گا, پھر بھی آپ کی وائف آپ کو دوسری کرنے نہیں دے گی, چاہے وہ ایگریمنٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں سارے. تو جو بھی آئے چوتھی بن کے آئے, وہ بتائیں بھائی یہ تینوں خانے پر ہیں, جو چوتھے نمبر پہ آ جائے اس کو خانے میں ڈال دیں پہلے نمبر پہ. پھر خالی جگہ میں XYZ لکھ کے نا کچھ بھی لکھ دیں, جو آپ کو نام اچھا لگے وہ ڈال دیں اس میں. پھر بھائی جو دوسری آ رہی ہے شادی نہ کریں اس سے ابھی, یا کر لیں, اس کو بتائیں 3 پہلے سے ہیں. کام کیا مطلب دماغ میں ہے نا, دماغ کا لفظ اس وقت ہڈن کر دیں. تو بھائی یہ چوتھا خانہ خالی ہے بھائی. پھر کوئی آئے گی اس کو دوسرے میں ڈال دیں. پھر کوئی آئے گی, میں نے کہا 1.5-2 سال میں اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ آ جاتا ہے. آج غریب آدمی ہوتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں, اس کی دعائیں بہت ہوتی ہیں, اور غریب کو بھی مل جاتا ہے. ویسے اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں, جو آپ سے زیادہ غریب ہوگی نا وہ کر لے گی آپ سے. تو اس کو جیب میں رکھ لینا, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا اس طرح میں نے کہا آپ کر لیں. تو بڑے خوش ہوئے بھائی, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی ایسے لگا رہے ہیں, کبھی. میں نے کہا ابھی پتہ چلے گا نا انشاءاللہ, اللہ کرے کہ یعنی اچھا برکت ہو جائے. تو اب وہ تلاش میں کل تشکیل ہوئی ہے ان کی, جا بسم اللہ اللہ پڑھ کے میں نے ان کو ایسے رخصت کیا. تو اب وہ اس مہم پہ نکلے ہیں کہ چوتھی پہلے, تیسری اس کے بعد. اچھا جب 4 رشتے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ نکاح پڑھا دیں. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوگے میں خود نکاح پڑھانے جاؤں گا. تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. پھر ایسا نکاح ہوگا, فلانی بنت فلان, فلانی بنت فلان, فلانی بنت فلان, فلانی بنت فلان کا نکاح اتنے 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 مہر میں بالترتیب, یعنی جس ترتیب سے نام پکارا ہے مہر کی ترتیب بھی وہی ہے. فلانی بن فلاں, فلانی بنت فلاں, فلانی بنت فلاں, فلانی بنت فلاں, فلانی بنت فلاں کا نکاح اتنے 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 مہر میں میں نے آپ سے کیا. اور آگے جواب آیا 1 قبولے پہ 4 قبول, ہول سیل پہ نکاح. تو خیر
پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن ویسے آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. آپ جی ایسا نہ ہو بیچارے ساری زندگی جب 80 سال میں آئے میرے پاس کہ حضرت تلاش کرتے کرتے آج وہ مقام آیا ہے کہ 4 نانیاں اور دادیاں بیوہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 4 نانی اور دادیوں سے وہ شخص نکاح کر رہا ہے جو اس وقت پردادا ہونا چاہیے تھا, لیکن نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اب تک, تو یہ بھی خطرہ ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, بار بار اللہ میاں قرآن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں, بھائی مرنا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ پہ. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے. جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو, جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے, تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی, اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی, جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا, میں اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو, اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں. اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنیں, آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے, تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے, یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے, آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے, بوڑھے ہیں وہ, علاج کی ضرورت ہے, ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو, کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو, ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے, چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں, یہ بھی ایک جرم ہے نا, لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا, ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں, اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے, اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے گا. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گیدرنگ ہو رہی ہے, شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو, لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے. 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی, اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا, تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے, چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے.
ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا, ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے, اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا, فارمیلٹی کو, کلچر کو فالو کیا جاتا ہے. تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا. تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. کیا آپ کسی کی صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے ہو نا, وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے. ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو 30,000 کا 35,000 کا؟ بھائی غریب کے فائدے کے لیے. تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا, 30,000 ویسے دے دو اس کو. بھائی وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا, تو یار راشن ڈال دے, آٹے دال ڈال دے اس میں سمجھا پا رہا ہوں. بس 30,000 کا راشن ڈال دو بھائی تم. نہیں, بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے. یہ اب کسی پیر نے جاہل نے بتایا ہوا کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکرا 3 موقع پہ کاٹنا افضل ہے, ایک بقرعید پہ, ایک عقیقے میں, اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہو. اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا وکرا یا جانور کاٹنا, کوئی عبادت بولو نہیں ہے. پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے غریبوں کو کھلا دیں گے, تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو 20 قسم کے آپشن ہیں, سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو. لیکن زیادہ خرچہ کر لیں گے, جو روح ہے نا صدقے کی, اس سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تکلفات ہیں, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی. آج میں ابا سے ملا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی, ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کیا رہے ہیں. آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, بدتمیز آدمی ہے, چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے. اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے؟ حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت, باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں, اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں. ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھنا ہے ہم نے. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے. اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے ایسے مل لیا نا ان سے. ماشاء اللہ مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بڑی ایک محبت سی ہے. اچھا میری ویڈیو بھی بن رہی تھی تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے, دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے. کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر پتہ چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں. وہ ایسے نہیں, کیونکہ کیمرہ آن ہے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں گے. ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے. جیسے کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, چل بے نکل یہاں سے. اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, لیکن یہ کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈرامہ چل رہا ہے. بھائی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ڈرامہ چل. تمہیں بچوں سے محبت ہے تو تمہارے 2 کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے نفرت ہے, دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا لگا کے پیار کر رہے ہو. یار اس کی تو منافقت ہے نا. یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ ہے نہیں. تو خیر میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی, اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں. یہاں ڈرامے چلتے ہیں, اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے, میں جا رہا ہوں کہیں, اچانک بھاگتے ہوئے آئے, نہ سلام نہ دعا, مسکرائیے, سیلفی لی, چل گئی. ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے, کہ بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ تو آئے, ٹھک
اس کے بعد ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی. وہ تو شکر ہے تھپڑ مار کے سیلفی نہیں لی اس نے. مفتی صاحب منہ ادھر کر, جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے نا نائی کے پاس, تو کبھی ادھر کو منہ گھما رہا ہے کبھی ادھر کو گھما رہا ہے, وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہمارے کھوپڑی کو گھماتا تھا. تو جدھر چاہے مفتی صاحب کی کھوپڑی گھمائی, سیلفی لی, چلو بھائی. اور یہ سیلفی جب بھی کوئی لیا کرے نا, جلدی سے بٹن دبا دیا کرے, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جلدی دبا یار, تیری وجہ سے یہ 32 کھول کے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ, ورنہ ہمارا موڈ اس وقت اچھا نہیں ہے. آپ کی وجہ سے مسکرا رہے ہیں تو بٹن تو دباؤ جلدی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے دن میں پہلی سیلفی ہے, یہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ ہے. تو سیلفی اگر لینی بھی ہو نا, ٹھک دبائیں, نکلیں بھائی, ایک یادگار ہے, ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن اگلے نے سانس روکا ہوا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے, تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو, میڈیا کی دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے. کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا. آج کل منجن بہت بک رہے ہیں. آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے, کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے. وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ, تو تھوڑا سا رونا آ گیا مجھے, تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے, اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے؟ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا, باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا, تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا. اس کو رونا تو نہیں آ رہا تھا, اس کو غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بچوں کی بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار. تو خیر, نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار, نہ کسی کے ہنسنے کا. میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی. اصل کیا ہے, کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کے اصول چھوڑو. تو کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایسی ایکٹنگ, کچھ تو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو. ایسی چیزیں بھی فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے. تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربا اور مساکین پہ کتنا ترس کھاتے ہیں, اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا. بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے. تو تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. تو عزم کریں کوئی کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے. معذرت کے ساتھ داڑھی کٹانا بھی صغیرہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, تغییر خلق اللہ ہے میرے بھائی. ہمت کر کے رکھ لو یار, مرنا ہے نا, رہنا تھوڑی ہے. ہمارے ایک دوست تھے نوجوان, انہوں نے داڑھی رکھ لی, تو کسی نے کہا کہ یار تو نے ابھی تم نے زندہ رہنا ہے یار, تو نے ابھی تو جوان ہے. اس نے کہا رہنا ہوتا تو جیسے ہم چاہے زندگی گزارتے, ہم تو مرنا ہے نا. مائیکل جیکسن نے کتنی کوشش کی تھی ہینڈسم اسمارٹ بننے کی, ٹھیک ہے نہیں. دیکھو یہ جو ہینڈسم اسمارٹ بننے کا شوق ہے نا, یہ بھی شریعت کی لمٹ میں ہو تو انسان کو تسلی ہو جائے گی. اگر آپ شرعی حدود کو کراس کرو گے نا تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے پھر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی لڑکیوں کو بیوٹی کا شوق ہوتا ہے, لڑکوں کو ہینڈسم بننے کا شوق ہوتا ہے نا. اگر یہ شرعی حدود کے اندر نہیں ہے تو پھر اس شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے. مائیکل جیکسن نے داڑھی نہیں رکھی کہ میں خوبصورت نظر آؤں گا, پھر اس کو خیال ہے کہ یار خوبصورت تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گورے بھی ہوتے ہیں, داڑھی بھی نہیں ہے گورے بھی ہیں, وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو مائیکل جیکسن نے کیا کہا, میں کیا ہو جاؤں گا, گورا ہو جاؤں گا. کمبخت نے پوری اسکن ہی چینج کروا دی اپنی.
پھر اس نے بولا کہ نہیں یار, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں بڑی اٹریکشن, بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں, پلکیں چینج کروا دیں, لیکن اس کی ٹھڑک پوری بولو نہیں. پھر اس نے کہا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ بالکل لیڈی ہوتے آدمی ہیں, لیکن نور کی کرنیں ایسی نکلتی ہیں جیسے لڑکی, کوئی خاتون ہے, کوئی بڑی خوبصورت سی, پتہ نہیں کیا اسکن پہ کروا کے نا بیچ کا سا بن گیا تھا بیچارہ, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہی ہے کہ بھائی تو شی ہے, کیا ہے تو. لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا, لیکن کسی انسان کے بچے کو میرا خیال ہے کوئی کہیں بھی اس میں کوئی اٹریکشن ختم. تو کرتے کرتے اسی بیماری میں ہی مر گیا بیچارہ 50 سال. ابے بھائی تو جس ڈیزائن کا خدا نے تجھے پیدا کیا تھا تو اسی کا رہتا یار, کیا تھا اس میں یار, اتنا بلیک تو نہیں تھا کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے تو. تھوڑا سا تو بچپن کی دیکھ لینا اس کی تصویر, تو صحیح تھا. لیکن یہ ٹھڑک جو ہے نا, جب بھی خدا کی تعلیمات سے انسان آگے نکلے گا تو اس کی بریکیں فیل. خواتین کو دیکھ لو, بیوٹی میں ایک اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, تو مسلمان خاتون اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتی, اس کو سکون آ جاتا ہے, بھائی اتنی خوبصورت ہوں, بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی میں. لیکن جب خدا کی حدود کو کراس کیا تو پہلے خواتین نے آئی بروز بنانا شروع کی, حالانکہ وہ آئی بروز جو بنی ہوئی ہیں وہ بری لگتی ہیں. کوئی سلیم الفطرہ انسان اس کو پسند صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ اس سے بات پوری نہیں ہوئی تو ناخن بڑھانا شروع کر دیے چڑیلوں کی طرح, کھانے میں ٹینشن, یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ وہ ناخن بڑھے ہوئے برے لگ رہے ہیں خدا کی قسم, لیکن ان کو اچھے لگ رہے ہیں, اچھے ان کو بھی نہیں لگ رہے, لیکن یار کہ بھائی ناخن تو سب کے کٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا. اب نیل پالش لگانی ہے تو اسپیس تو ہو نا اس میں, تو بڑھانا شروع کر دیے. تو یہ ٹھڑک ہے, یہ ذہنی طور پر اسٹریس کی علامت ہے کہ آپ اسٹریس میں, ڈپریشن میں ہیں. نارمل آدمی کبھی بھی, نہ مرد نہ عورت, کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا, وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے. دیکھو جو زیادہ ٹھڑک رہا ہے نا, یہ سکون یا خوشی میں نہیں ہے, یہ بے سکونی میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنکار اداکار لوگ ہیں, گلوکار لوگ ہیں, ایسا ہر وقت یوں یوں ہل رہے ہوتے ہیں تو بڑے سکون میں. او بھائی یہ سکون میں ہوتے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے, یہ سمجھتے ہو. ان کی خواتین کے ناخن کٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک اعتدال میں ہوتی ہے ہر چیز. اب جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اچھا مردوں میں ہینڈسم پنے کی انتہا مائیکل جیکسن نے کی تھی, لیکن بیچارہ چلا ہی نہیں, وہ نا ایکسپائر ہی ہو گیا پہلے. تو مردوں میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں, بھائی بس اتنا کافی ہے, داڑھی رکھ لو, چہرے پہ ایک نور آ جائے گا, اللہ کا حکم ہے, اور نہا لیا کرو, بس کافی ہے. اگر خوبصورت ہوگے تو اسی سے بولو لگو گے, نہیں ہوگے تو بھائی کچھ بھی کر لو نا, پتا چلے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جمعے کی میں آپ کا الگ ڈیزائن نظر آ رہا ہوتا ہے, ویسے جب آپ سے ملو تو الگ ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا مطلب جمعے میں شاید کوئی 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 حساب کتاب الگ رکھا ہوا ہے. بھائی صرف نہا کے بیٹھ جاتا ہوں آ کے. میں اپنی شادی میں, جب بھی میری شادی ہوئی ہے, میں نے سفید کپڑے پہنے اور نہا کے چلا گیا, بس. اس سے زیادہ بیوٹی پارلر کا تو ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اب آ کے سنا ہے بڑے ہو کے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے آج کل. خیر وہ لڑکے جا رہے ہیں آج کل, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن میرے بھائی آپ پہلے آدمی بہرحال رہو, آدمیت سے نکلنے کی کوشش. بیوٹی پارلر جا کے اس کو بتاؤ بیٹا میں مرد ہوں, مجھے ایسا تیار نہ کرنا کہ میں کچھ اور چیز بن کے باہر نکلوں, آدمی ہی لگوں میں دیکھنے میں. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو نا, بیوٹی کو فوکس مت کرو. سکون چاہتے ہو, تیار ہونے کے لیے اچھے سے کپڑے پہن لو, نہا لو اچھی طریقے سے. جب بہت زیادہ تیار ہونے کا دل کرے, ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بس. اس سے آگے نہیں بڑھو, صرف سے نہا لو. ہم سے تو میرے بھائی شیمپو نہیں لگایا جاتا, مجھے نہیں, میں نے زندگی میں شاید 1 یا 2 دفعہ شیمپو لگایا ہوگا, یا 2-4 دفعہ. کیونکہ بھائی شیمپو یار کیا کرنا ہے, شیمپو لگا کے کیا کرنا ہے, کہ اپنے بالوں کو پھیلانا ہے, کیا کرنا ہے.
کیونکہ اس کے لیے پھر الگ سے آپ شیمپو لگائیں. پھر صابن ہی لیا, پورے جسم پہ لگایا, نہا کے پتلی گلی سے نکل لی, ختم. حالانکہ ہمارے تو بال بھی ہیں, آدھے انچ بال نہیں ہے, اور شیمپو لگا لگا کے کیا کر رہا ہے, کہ کیا چمک پیدا کر رہا ہے تو اس میں, کیا اس میں بچا کیا ہے. تو چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے لگائیں, میں شیمپو کے خلاف نہیں ہوں, میں تو اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی زندگی گزر جاتی ہے بھائی. تو یہ اومن ينشأ فی الحلیہ, جو زینت اور بیوٹی پارلر, یہ سب عورتوں کے پہ سوٹ کرتے ہیں, عورت کے کام ہیں. آدمیوں کا حسن ان چیزوں میں نہیں ہے. آدمی کا حسن تھوڑی ہے ان چیزوں میں یار. آدمی کا حسن اس میں ایکسرسائز کرے, دوڑے, جسم میں ایک مضبوطی ہو, اس کے توندے نہ نکلی ہوئی ہوں, بس اتنی فٹنس کافی ہے. دیکھنے میں آپ تھوڑے سے اس طرح نہ ہو, بلکہ اس طرح ہو تھوڑے سے, بس اتنا کافی ہے. اور نہا لیا کرو کبھی کبھار, کیونکہ بعض میلے ایسے ہیں نہاتے نہیں ہیں, آپ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, سارا وہ جو لگایا ہوتا ہے نا پرفیوم سب بیڑا گرک ہو جاتا. بعض لوگ آ کے نا بات کرتے ہیں تو منہ پہ بالکل بول رہے ہوتے ہیں, سانس منہ میں گھس رہا ہوتا ہے. اب ان کو ایسے کر کے پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں منہ ادھر کو کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تکبر ہے, مولوی صاحب میں ہماری طرف دیکھ نہیں رہا. بھائی آپ کسی کے منہ میں جا کے پھونکے کیوں مار رہے ہو جا کے یار, تو غلط بات ہے نا, یہ فاصلہ رکھو تھوڑا سا. ہمارے حضرت کے پاس تو کوئی بھی آتا تھا نا تو حضرت ایسے سامنے سے, وہ کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں تو بہت زیادہ نفاست تھی, وہ نہیں بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے شاید میں تکبر کی بات نہیں تھی, ان کو تھا کہ بھائی سانس میرے منہ میں کیوں پھینک رہے ہو جا کے نا, گٹکے کھائے ہوئے ہیں, نسوارے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میرے بھائی تغیر خلق اللہ کی بات کر رہا تھا میں, کہ داڑھی رکھو, داڑھی کاٹنا کیا ہے, تغیر خلق اللہ ہے. مردانگی انسان میں آنی چاہیے. باقی آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں بیوٹی پارلر جانے سے. لڑکیاں بیوٹی پارلر جانے سے, عورت کی نیچر نہیں ہے کہ مرد بیوٹی پارلر جائے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اللہ نے عورت کی جو طبیعت رکھی ہے اس کا میلان مرد کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا مرد ہوگا نا, آدمی پن اس میں جتنا زیادہ ہوگا, عورت اس کی طرف زیادہ مائل ہوگی. تو لڑکے یہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں گی. اچھا جو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکیاں ہم پہ لٹو ہوں تو اس پہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی یہ عورت, کیونکہ اس میں مردانگی نہیں ہے نا. استغنا بڑی نعمت ہے, اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے. سمجھتے ہو, فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے, کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار, تم انسان ہو تم. اور یہ ٹھڑک پھر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی, اس میں پھر بیوی کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بھی عورتوں کا جو ٹھرکی ہوتا ہے نا وہ 18 شادیوں کے بعد بھی ٹھرکی ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ سب چیزیں شادی کے بعد پکڑی جاتی ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں, اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہے, نظروں کا ٹھیک نہیں ہے, 2 نمبر ہے نظروں کا. اس سے گھریلو لائف بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو یہ عزم کرو میرے بھائی, ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس کے لیے میں نے اتنی لمبی بات کی آپ کے سامنے. دوسرا, اچھا جب داڑھی رکھتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پر آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں ابے تو اپنی شکل دیکھ کیسا لگ رہا ہے, ابھی جیل سے قیدی نکل کے آیا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے, اتنے دنوں سے نہایا نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. جب وہ بڑی ہو جائے گی, جب ایک مٹھی سے زیادہ آپ اس کو برابر کرو گے, کاٹو گے, تو انشاءاللہ چہرے پہ جچنے لگے گی. داڑھی میں اللہ نے حسن دیا ہے. اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بغیر داڑھی کے بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں,
برے نہیں لگتے, لیکن داڑھی والا اگر داڑھی کاٹ دینا بہت برا لگتا ہے. وہ اس کا مطلب اس میں کوئی خاص حسن تھا نا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں شیو کر کے آگے بیٹھ جاؤں یہاں پر, اچھا لگوں گا برا لگوں گا؟ برا لگوں گا. کیوں؟ آپ داڑھی میں جو اللہ نے ایک نور رکھا ہے نا, وہ جب شارٹ ہوگا تو احساس ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا, وہ سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا. سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی؟ قاتلوں کو. اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو. تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں. آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صف اول میں کھڑا ہوا ہے. مجھے اتنا اچھا لگا, میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسا ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا. ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں, جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا, اللہ کا قرب ملے گا, تو وہاں بھی صف اول میں وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہے گا جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تھا, آؤ نماز کی طرف, تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے. لہذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا سب سے زیادہ. نماز کو ہلکا مت سمجھو, عمل کو بھی ہلکا مت سمجھو. بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کہیں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. بھائی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا, شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا. تو نماز کا ضائع کر دینا, سفر ہو یا حضر ہو, یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. زنا کرنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. بد نظری کرنا کبھی کبھار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے, لیکن جو بد نظری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں نا یار کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو صغیرہ, میں کہتا ہوں کبھی کبھار نہیں ہوتا. جو بد نظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار وہ ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں, تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. وہ نالج کے لیے نا ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر بھی انسان کبھی خدا نخواستہ ہو گیا تو صغیرہ گناہ, توبہ کرے, نمازوں سے معاف ہوتا ہے. لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے, بار بار. اور صغیرہ گناہ جب کثرت سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ. آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے بار بار. ایک لڑکوں میں عادت ہے اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, کبھی ہو گیا خدا نخواستہ تو صغیرہ ہے. عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے؟ کبیرہ ہے. اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا, اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے. تو چھوڑو. تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, جیسے نماز چھوٹ رہی ہے, بد نظری ہو جاتی ہے. دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے, وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے, اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل غریب آدمی کے لیے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یعنی مالداروں کے لیے بھی پتہ نہیں ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا, اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج. ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو ایک کام کر لو آج, پکا عزم کر لو, بلکہ دو کام ہے تو ایک ہی کام, لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے, ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے. یہ عزم کر لو. اس عزم کے کو پورا کیسے کرنا ہے؟ سزا رکھو گناہوں پہ اپنے اوپر. بد نظری نہیں چھوٹتی. آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا, چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا, ایک دفعہ کوئی بھی گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو. نا 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 نا, سزا دو اپنے آپ کو.
روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو, اور سزا پہلے سے متعین کر لو, اس وقت متعین نہیں کرو. آپ یہ سزا متعین کرو, آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا, ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں, خاتون آئی ہے, تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو. یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, تو اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے, یہ چل رہا ہے آج کل. عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی جتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو غلط ہے میرے بھائی. تو جب بھی, کیونکہ یہ جو بد نظری ہے نا, یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے, پھر اگلا خیال آتا ہے, پھر اگلا خیال آتا ہے. تو ابھی سے بریکیں لگاؤ. جب ہو گئی 100 روپے صدقہ کروں گا لازمی, یا 200 روپے صدقہ کروں گا, یا 500 روپے صدقہ کروں گا, جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا, صدقہ. اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے, یار تو صدقہ کرتا ہے, پھر تجھ سے ہو جاتی ہے بے حیائی. کوئی بات نہیں, کرتے رہو گے نا صدقہ, ایک وقت جیب پہ اثر پڑنا شروع ہوگا. تو لگام دو اپنے آپ کو. ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرنا, ماں باپ کے سامنے چیخنا, ثواب کا کام ہے, یہ گناہ ہے. بچنا لازم ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا. آپ کا باپ بھی بچے گا, اب دیکھنا. جب باپ سے بدتمیزی سے بات کی ہے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا, فوراً 500 روپے لے جا کے کہاں ڈال دیے, مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے, یہ کسی فقیر کو پکڑا دیے. ٹھیک ہے جی, بدتمیزی کی ہے تو اس کا جرمانہ. سگنل توڑتے ہو, پولیس والا روکتا ہے, لال بتی توڑ دی آپ نے, آپ کہتے تو میری عادت پڑ چکی ہے, ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی ہے بتی میں نہیں جانتا. سگریٹ, وہ پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی, ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی. یہ کہہ کے چھوڑ دے گا آپ کو کہ چونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہیں, وہ بھائی پیسے لے گا. تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو, آپ کیا کرو, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو. اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا, میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے, سناتا رہتا ہوں ہر وقت. جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے, ایکچولی اور ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا, مجھے تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پہ نا, لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. فون آپ کرو, اپنے کسی دوست کو فون کرو, اور بھائی کیا حال ہے, وسیم بھائی کیسا چل رہا ہے. وسیم ایک دم بولے گا ہاں الحمدللہ یار, بس میں ختم کر رہا ہوں. فوراً بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے, اور یار بتا, اچھا یار میں بھی ذرا بزی ہوں, پھر بعد میں بات کروں گا. بیگم کو فون پکڑاؤ, بیگم ذرا وسیم کو فون کرو, تم اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو. بیگم کا, جب آپ کی بیگم کا, اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا, اٹھا کے موبائل توڑ دے گا, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا وہی فون پہ بھی وہی ہے. دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا, جی فرمائیے, دیکھیے وہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو بلایا ہے. اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ, میں ضرور آؤں گا. ایسے کھینچتے ہیں لوگ کلام کو. یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا ہے, بولو, فسادی ہے تمہارا دل. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب ریسیپشن پہ بھی نا جگہ جگہ لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے, لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں. وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینک یو کہہ کے نکل جائیں گے آگے. پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ, ذرا سا الٹا کیا ایک تھپڑ لگایا کھینچ کے نا, پھڈا ہو گیا. یار تم کیا کر رہے ہو, اللہ نے جس کو تمہارے لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے, اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے.
ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق پر. تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو؟ بولو صدقہ. ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا کسی کو, وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, نے فرمایا جب بھی بدتمیزی کرو نا معافی مانگو بیگم سے. اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا, اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی, میں اپنی وائف سے سوری کروں. تو اس نے مجھے خود بتایا کہ 1-2 دفعہ میں نے سوری کی ہے تو مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے. تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لیے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اضافی پیسہ اللہ نے دیا تو ذاتی گھر بناؤ, پیٹ کاٹ کے ذاتی گھر بنانے کی حماقت مت کرو. انہوں نے کہا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی پراپرٹی لے اس نیت سے کہ بیچوں گا, یا گھر خریدے اس نیت سے کہ بیچوں گا, بزنس کروں گا, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. وجہ اس کی ہے کہ پیٹ کاٹ رہا ہے کمانے کے لیے نا, تو سورس آف انکم تو ہونی چاہیے نا, کوئی نہ کوئی کمانے کا ذریعہ تو ہونا چاہیے. کسی کا ملازمت ہوتا ہے, کسی کا کاروبار ہوتا ہے. تو اگر اس نیت سے کوئی لیتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا وہ تو ٹھیک ہے. گھر کا تو ایسا ہے نا, اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے نا, کوئی رکھ لیا آپ نے اتنا پیسہ لگا کے ابے تو کھانے کو ہے نہیں تیرے پاس, تو کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھر بھی بناؤ نا, اگر اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پراپرٹی بیچنے کے لیے تو ٹھیک ہے, بزنس کے لیے, ورنہ اپنے آپ کیوں اپنے آپ کو دیواروں اینٹوں میں اتنا پیسہ پھنسا رہے ہو بھائی. جو مسافر خانہ ہے نا, تو کیا پھنسا کے کیا کرو گے اتنا, تمہاری عمر تھوڑی ہے اتنی. اچھا میرے بھائی, مجھ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون سی اذان دینی چاہیے, فجر والی یا ظہر والی؟ ظہر والی دی جاتی ہے جو عام نارم الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا. ہاں اتنا لمبا سوال. آج کل شادیوں میں نکاح مایو مہندی والے دن ہو جاتا ہے. اچھا مایو مہندی والے دن نکاح ہی ہو جاتا ہے, واڑے واہ. اور رخصت اب مایو ہوتی ہے آج کل ہے؟ اچھا تو مایوں میں کیا ہو, پہلے تو وہ ہوتا دلہن کو بٹھا دیتے تھے نا, کتنے دن تک بٹھاتے ہیں؟ نہیں پہلے مایوں میں بٹھایا کرتے تھے, کتنے دن بٹھاتے تھے؟ 5 دن. 5 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی. اچھا بڑی ہمت تھی دلہن کی یار. لیکن اس کا فائدہ ہوتا تھا نا, پھر گھر جا کے سسرال میں بھی بیٹھی رہتی تھی, ٹک کے بیٹھتی تھی. اس کو بیٹھنا سکھاتے تھے کہ ٹک کے سسرال میں بیٹھ جانا, بھاگنا نہیں. اب تو سسرال گئی اگلے دن خلا کی کیسز, اور 2-4 دن کے بعد خلا چاہیے, میں نہیں رہنا, میں جا رہی ہوں. شاید اس میں یہ حکمت تھی مایوں میں. خیر جی, مایوں مہندی والے دن نکاح ہو جاتا ہے, رخصتی اور بارات بعد میں ہوتی ہے. مفتی صاحب کیا ہم نکاح اور مہندی مایوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ بالخصوص مایوں مہندی کا کھانا کھا سکتے ہیں, اور پھر رخصتی کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی دیر کھانے میں نہیں لگی. اتنی لمبا سوال لکھ دیا آپ نے, کیونکہ گھر والوں کا اور لڑکے اور لڑکی والوں کا اصرار ہے کہ آپ رسم میں نہ آئے لیکن کھانے میں شرکت ضرور کریں. صرف ولیمے کے کھانے میں جایا کریں, باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے, اس میں بھی جب جائیں جب مکس گیدرنگ نہ ہو, سمجھتے ہو. باقی سب بوٹ پٹانگ کھانے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالے ہوئے. اسلام میں شادی کے موقع پہ صرف ولیمے کا کھانا سنت ہے, اس کے علاوہ سب بنائی ہوئی چیزیں غیر غلط رسومات ہیں, اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے بیٹے کو سونے کی بہت بری بیماری ہے, وہ سوتا ہے تو اٹھتا نہیں, خاص کر فجر اور عصر کی نماز کے لیے مجھے اس کو اٹھانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے, جس سے میری جماعت بھی متاثر ہوتی ہے. مجھے میرا بیٹا آپ سے بہت متاثر ہو آپ کے بیانات میں. اس وقت شریک مہربانی کر کے اس کی بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ طبیعت سے دھو ڈالیں, طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو وہ اٹھیں گے, فوراً اٹھے گا انشاءاللہ, اس کا باپ بھی اٹھے گا. بیٹا کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا یہی علاج ہوتا ہے, یہ موٹیویشن سے نہیں ہوتا ایکچولی بیٹا اٹھ جائیے, بیٹا کائنڈلی وائنڈلی سے نہیں چلتا. تو مفتی صاحب کچھ روز قبل میں اور میری اہلیہ اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لائے تھے. عمار ابن یاسر کو بلڈ کینسر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں. آپ نے اسے گود میں لے کر پیار بھی کیا تھا, بچے کا انتقال ہو گیا ہے.
18 رمضان المبارک کو بچہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور صبر کرنے پر والدین کو آخرت میں کیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے سفارشی بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے اس نے صبر کیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. پھر آپ نے 2 بچوں پہ بھی یہی خوشخبری سنائی. تو علماء کہتے ہیں اگر صحابی ایک کا سوال پوچھتے تو ایک پہ بھی آپ یہ خوشخبری سناتے. تو اس سے بڑا صبر کوئی ہو نہیں سکتا، اولاد کا غم. تو اور پھر مسلمان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا، آخرت میں سفارشی بنتا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ضائع ہوگا نا، حمل، اللہ اس کو بھی جان ڈالے گا اور اس کو بھی پورا بچہ بنائے گا، وہ بھی سفارش کرے گا. تو یہ وقتی طور پر جدائی ہے، ہمیشہ کے لیے علیحدگی نہیں ہے. یہ غیر مسلم کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے. مسلمان کا بچہ سفارشی بنتا ہے. یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کا بچہ نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. تو مسلمان کا بچہ ماں باپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا. نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو جاتا. دیکھو بچے تو سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، غیر مسلم کو ہوں یا مسلم کے ہوں. حدیث میں آتا ہے کلو مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو بگاڑ کے کافر بنا دیتے ہیں. تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ مسلمان ہی ہے. پھر 2 ایج ہوتی ہیں بچے کی، ایک ہوتا ہے صبی ممیز، ایسا بچہ جس میں عقل آ گئی ہو، اور ایک ہے بالکل بے عقل بچہ. تو جو 7 سال یا اس سے اوپر کا بچہ ہے نا، تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے وہ، اس بچے کو نیکی پہ ثواب ملتا ہے مگر گناہ پہ گناہ نہیں ملتا. 7 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے، نہ نیکی پہ ثواب ہے نہ گناہ پہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی تو ابھی عقل ہی نہیں ہے نا. تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا تو شریعت کی نظر میں مسلمان ہی ہے، لیکن اس اسلام پہ اس کو ثواب نہیں ملتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تھوڑی ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. کافر نہ ہونے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، کہ تو ماں باپ کافر تھے. اب جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا تو اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جنت کی بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مسلمان کا بچہ کیوں جنت میں جا رہا ہے؟ تو بھائی نیکی تو اس کے پاس بھی نہیں ہے، بچہ ہے، بچے کی نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی. لیکن بعض چیزیں اللہ اپنی رحمت سے غریبی میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اللہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں لے جائیں گے، تاکہ اب ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کے لیے سفارشی بنے. تو یہ پروٹوکول اللہ نے مسلمانوں کی اولادوں کو دیا ہے. تو غیر مسلم پر نہ ظلم ہوگا نہ کوئی الگ پروٹوکول ملے گا، لیکن وہ بالغ ہو جائے، اس میں عقل آ جائے، شعور آ جائے، سوچنے سمجھنے کی، سیکھنے کی، پھر بھی کفر پہ قائم رہتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. مفتی عامر یونیورسٹی میں کیا لکھا ہے بھائی؟ یونیورسٹی میں مسجد بنی ہوئی ہے جس میں جماعت ہوتی ہے. یار اتنا یا تو صاف رائٹنگ میں لکھا کرو نا، لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. بہت دفعہ ہم نے خود اپنی بھی جماعت کرائی ہے. مسجد اگر ہے، پراپر امام ہے، پراپر نماز کا ٹائم ہے، تو وہ وہاں بار بار جماعتیں نہ کرائیں. اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، ایک ہی جماعت ہونی چاہیے. البتہ اگر کلاسوں کے ٹائم ایسے ہیں کہ ایک جماعت پڑھنا ناممکن ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے نہیں. ایک ٹائم ہونا چاہیے، سب کو اسی میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے. مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہ تمام عقیدوں کی وضاحت کریں. ایک تو شرک سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا آج کل ایک یہ بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اور ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے کہ فرقہ پرست نہیں ہے. دیکھو فرقہ پرستی اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسی تقریریں کریں جس سے فرقوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوں، اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں. فرقہ پرستی اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کافر کہیں یا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام کہیں، کیونکہ اگر کوئی واقعی کافر ہے، اس کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اس کو کافر کہنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نا ہم ٹھیکیدار ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے یا مسلمان کہنے کے؟ یہ ہمیں اختیار ہے، ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو ہے نا. تو اللہ جس کو کافر کہے گا ہمیں بھی کیا کہنا پڑے گا؟ کافر کہنا پڑے گا.
تو لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی کیوں پڑھ لیتے ہو آپ ہر ایک کے پیچھے نماز؟ اگر کوئی عقیدہ کسی کا اتنا خراب ہے کہ وہ مشرک بن چکا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو. اگر کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, مشکل کشاں ہیں, حاجت روا ہیں, اللہ رسول میں فرق ہی اس نے ختم کر دیا, تو وہ تو شرک ہے نا. تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا کہ فلاں مشرک ہے فلاں, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے, وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو ایک اصول اور ضابطے کی بات کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی عالم الغیب ہیں اور بغیر کسی تعویل کے وہی کہے گا کہ اللہ کو جتنا علم تھا اللہ نے نبی کو بھی ٹوٹل سارا علم دے دیا ہے, تو یہ تو اللہ اور نبی کا علم برابر کر دیا نا آپ نے. تو ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو براڈ مائنڈیڈ بنو, لیکن اتنا جتنا افورڈ کر سکو قیامت کے دن. اتنا زیادہ براڈ مائنڈیڈ نہ بنو کہ وہ مسئلے خراب ہو جائیں. پہلے یہ باتیں قادیانی کرتے تھے کہ تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو, ہمیں اسلام میں تو کافر کہنا منع. کیوں منع نہیں بھائی؟ جو تم ختم نبوت کے منکر ہو یار, اسلام کے بنیادی عقیدے کے, تو بھی کافر نہیں بنو گے کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا کسی نے انکار کر دیا, شرک کر رہا ہے, قبروں پہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے جا کے, اور قبروں سے حاجتیں مانگ رہا ہے, تو وہ کیسے مشرک نہیں ہوگا؟ ابے یہ نہیں پوچھا, یہ نام لے کے فرقوں کے یہ کافر نہیں کہا جائے گا, کیونکہ فرقوں میں 20 قسم کے ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہی فرقے میں کچھ اس نظریے کے ہیں, کچھ دوسرے نظریے کے, کچھ دوسرے نظریے کے, کسی پورے فرقے پہ نہیں فتویٰ لگایا جا سکتا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب سے جب میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میرا ٹون اس طرح کی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب آج میں ملنے کی بہت خواہش رکھتا ہوں, آج آپ کے 5 منٹ عنایت کر دیں. میں آپ کو 5 منٹ آج نہیں دے سکتا, معذرت چاہتا ہوں, بہت تھکا ہوا ہوں, میں یہاں سے بھاگوں گا. ابھی جمعے کے دن نا بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تو یہ سوالات اور جواب دے کے پتلی گلی سے میں نکلوں گا. ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا, سمجھتے ہو؟ نہیں ملوں گا 2 منٹ, تمہارا باپ بھی نہیں ملوا سکتا تم, کیونکہ آپ کے 2 منٹ, اس کے 4 منٹ, اس کے 6 منٹ, اس کے 3 منٹ, اس کے 2.5 منٹ, اس کے 2.25 منٹ, اس کے 4.5 منٹ ہوتے ہوتے یہ تو اگلا سال آ جائے گا. آپ کو میں نے اس وقت بولا تھا جو بات کہنا ابھی کہہ دو. اچھا جب میں کسی سے ملوں نا چلتے چلتے, وہ کہتے ہیں آپ سے ٹائم چاہیے, میں کہتا ہوں یہ ٹائم ہے ابھی, بول لے جو بولنا ہے تو بول دیا کرو. وہ پھر کہتے ہیں نہیں ایکچولی کر کے ہم نکل جاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ وہ نہیں آتا. تو جب موقع ملے نا بات پارسل کر دو, اس وقت میں سن لیتا ہوں, پھر میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی بات ایسی حساس ہے کہ اتنی جلدی ہونی, پھر میں خود اس کو ٹائم دے دیتا ہوں. اب ان سے بھی میں گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بول دو جو بولنا ہے, نہیں بولنا ہے. میں 2 منٹ 6 منٹ, تو انہوں نے 2 منٹ مانگنے میں لگا, تو پھر 2 منٹ کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ بولے تھے 25 منٹ. تو وہ اس میں یہ ہے کہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے شمارے میں. امام مہدی کے آتے ہی آپ کی میری ملاقات ڈن ہے, ڈن ہو. اچھا ہاں جی. اچھا یہ بھائی نے پوچھا ہے حضرت نے کہ وسیلہ, دیکھیں وسیلے کا مطلب کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے یا وسیلہ سنت ہے. اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے, 3 مطلب نکلتے ہیں وسیلے کے. اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب؟ اللہ نے کوئی بزرگ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ بزرگ یہ کام کریں گے آپ کا, یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا, سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے, مطلب مجھے فلاں سے محبت ہے, تو اللہ والوں سے محبت ہونا بھی نیک عمل ہے نا. تو اللہ اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, تو یہ محبت بھی اصل میں ایک عمل ہے, تو عمل کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے. تو پھر یہ والا وسیلہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تیسری ایک صورت یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں جب وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے وسیلے کے لفظ میں, تو اس کو نہ کفر کہا جائے گا نہ شرک کہا جائے گا, پرلے درجے کی بے وقوفی کہا جائے گا. کہ آپ کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ ایسے الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو جس کا مطلب آپ کو خود بھی معلوم نہیں. یہ تو اس کا شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. باقی یہ خوب سمجھ لو, آج کل جو وسیلوں سے دعائیں مانگنے کا رواج ہے, اس کا مطلب دعا مانگنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو میں کافر اور شرک کا فتویٰ تو نہیں لگا رہا, لیکن حماقت اور بے وقوفی کا فتویٰ بہرحال لگتا ہے کہ تم کیا ایسے مبہم الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو. اور دوسرا اسلاف کا عمل دیکھو نا, اسلاف تو اللہ سے ڈائریکٹ سیدھے سیدھے دعا مانگتے تھے, اللہ میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے.
اگر آپ وسیلوں کو لاؤ گے نا اہل اللہ کے بزرگوں کے, تو بزرگ تو پھر بہت سارے ہیں دنیا میں, کس کس کا نام لوگے؟ فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے. پھر اس وقت بھی مارکیٹ میں بزرگ بہت ہیں. پھر بہت سے کوئی آپ کو عقیدت ہوگی تو ان کا وسیلہ, تو بھائی سیدھا سیدھا یار تم مانگو اے اللہ میرا یہ کام کر دے, صحیح ہے نا. اور کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تو اس کا ریفرنس دے دو. جیسے میں رمضان کے آخر میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ ہم جیسے نالائقوں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے, ہم جیسے نالائقوں نے, تو یہ ہمارا ایک ٹوٹا پھوٹا نیک عمل قبول کر لے اور اس عمل کے وسیلے سے ہماری مغفرت کر دے, تو یہ تو جائز ہے نا. رمضان میں دکاندار کھلے عام کھا رہے ہیں, بڑی بےغیرتی کی بات ہے. جب یہ جو لوگ کھلے عام روزہ کھاتے ہیں نا, یاد رکھو ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کی موت کفر پہ نہ ہو کہیں, کیونکہ جب آدمی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا, اس کا سب سے پہلے دل پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حکام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. ایک چھپ کے گناہ کر رہا ہے, کھلے عام کر رہا ہے, اور کھلے عام کھا بھی رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ تم کیوں کھا رہے ہو, تو الٹا بولنے والے کو نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے روکنے والا مجھے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا, تو قوم ضد میں آئی ہے, ضد میں آ کے خدا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تو یہی ہو رہا ہے آج کل. ایک بندہ تو مکمل ہو جائے نا. کھلے عام اگر کھا رہا ہے تو اس کو غیرت تو دلانی چاہیے کہ بے شرم یہ کہہ کے نکل جائے آگے. پاگل ہیں, نماز تو زیادہ ضروری ہے روزے سے بھی. ٹھیک ہے, نماز روزے سے زیادہ ضروری. جی روزہ ہو جائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ, یہاں وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ وسیلہ مراد لیا جاتا ہے. یہاں وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو, اور آگے وہ ذریعہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ جہاد ہے, جہاد کرو اللہ کی راہ میں. تو اس سے وسیلہ بالعمل مراد ہے اس آیت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ناموں کی نیاز ویاز تو ہم نے تو کبھی نہیں کھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. تو وہ ہمارا جو خاندان ہے نا دیوبند میں, جو مرکز ہے نا دیوبند کا, سارے باپ دادے دادیاں وادیاں سب کے انہیں سے تعلق تھے. تو ہمارے خاندان میں تیجا 40واں آیا ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ تیجے میجے میں کیا کرتے ہیں, تو بعد میں پبلک سے پتا چلا. تو ہماری دادی کو کوئی بلاتا تھا نا 40ویں پہ, تو اگر رشتے داری جوڑنے کے لیے چلی بھی گئی, کھانا نہیں کھاتی تھی وہاں پہ. تو ہم پوچھتے تھے آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ میں کہتے ہیں مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. یہ مردوں کے جو کھانے ہیں نا یہ ہمارے حلق سے. تو یہ جو تیجے کے کھانے اور 40ویں کے کھانے, حیرانگی اس پر ہوتی ہے یہ حلق سے اترتے کیسے ہیں یار. اس میں تو مردے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کے مردے کے نام کی کیا کھلا رہے ہو تم. تو بھائی کھانا عزت کے ساتھ کھایا کرو. جب کوئی دعوت دے عید کے موقع پہ, اپنے ولیمے پہ, یا ویسی دوستی یاری میں کھا لو. ابا کی فوتگی کھلا رہا ہے نا آپ کو, تو یہ غیرت مند اور عزت دار آدمی کے نوالا نیچے بولو نہیں اترتا. خوشیوں کے کھانے نیچے اترتے ہیں حلق سے. تو بولے یار دوستی یاری میں تو کبھی کھلا دے, ٹھیک ہے عید کے دن کھلا دے, ویسے ہی کھلا دے, چلتے ہیں نہاری کھلا دے, جو بھی کھلا دے کھائیں گے. یہ جو تیرے ابا کا انتقال ہوا میں نہیں کھاؤں گا. بس وہ بھی ہے نا, وہ گھنے ہیں نا, فاتحہ مانتے نہیں کھا لیتے ہیں. یہ تو مزہ ہے نا, مانو نہیں پھوڑ دو جا کے. ہاں موڑ سکتے ہیں بالکل. ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیم ہے نا, پوری ہوا پانی جا رہا ہے. بھائی پوچھ رہے کچھ؟ جی 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 سود کا ہے.
نہیں دیکھیں زکوٰۃ کے میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. زکوٰۃ میں یہ نہیں دیکھا جاتا اکاؤنٹ میں کل کیا آیا پرسوں کیا آیا. زکوٰۃ کی اسپیسیفک تاریخ ہوتی ہے, اس تاریخ میں جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے چاہے کل ہی آیا ہو سب پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے, اس کا تو حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکا ہو تو وہ قضا روزہ رکھے گا. اصل تو یہی ہے, دسمبر میں رکھ لے, سردیوں میں رکھ لے. پھر بھی نہ رکھ سکتا ہو, بالکل ہی بیمار ہو گیا ہو, آئندہ شفا کی امید ہی نہ ہو, تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے, کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, یا 2.25 کلو گندم دے دیں, یا 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں. جی دونوں قول ہیں. یہ پچھلے سال سونے پہ زکوٰۃ نہیں دی تو اس سال جب دیں گے تو اس سال کا ریٹ لگے گا پچھلے سال کا. احتیاط اسی میں ہے کہ اس سال کا ریٹ لگاؤ, اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والا ریٹ لگا لو. ترجمے سے قرآن ضرور پڑھنا چاہیے لیکن تفسیر کے ساتھ, کسی مستند مفسر کی تفسیر بھی ہو تاکہ وہ ترجمے کو ایکسپلین کر رہے ہوں. آج کل میرے بھی لیکچر ہیں تفسیر کے, ترجمہ اور اس کی تفسیر, وہ بھی آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی جی کیا کرنا؟ ازل قتل, ابے ازل تو یہ پھر بلا وجہ بول رہے ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کا جواب. 2 سوال پوچھے میرے بھائی نے, حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھا ہے انہوں نے. دوسرا پوچھا کہ تربیت کی نیت سے حمل روکنا. حمل روکنا صرف ایک صورت میں جائز ہے, وہ صورت یہ ہے کہ عورت کی صحت بہت خراب ہو. یہ بات خوب سمجھ لو کہ عورت کی صحت حمل روکنے سے خراب ہوتی ہے, بچے پیدا ہونے سے خراب نہیں ہوتی, کیونکہ بچے پیدا ہونا یہ نیچرل ہے. کوئی بھی نیچرل پروسیس ایسا نہیں ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو پہلے زمانے میں جو خواتین کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی پراپر بچے پیدا ہوتے رہتے تھے, تو جوان رہتی تھی دیر تک. لوگ کہتے ہیں بچے پیدا ہونے میں تو اتنی انرجی عورت کی خرچ ہوتی ہے, اتنی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہو کہ جاگنگ کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہیں میں جب جاگنگ کرتا ہوں تو میری تو سانس پھولتا ہے اور میں نڈھال ہو جاتا ہوں, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے نا, لیکن پوری باڈی ریفریش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح عورت جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے وقتی طور پر اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے, نڈھال ہو جاتی ہے, بچے کو فیڈ کراتی ہے, اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, ریکور ہوتی ہیں, اور وہ بالکل اس کے سیل چینج ہو چکے ہوتے ہیں, دیر تک جوان رہتی ہیں وہ. یہ نظریہ A to Z غلط ہے کہ جس کے بچے زیادہ ہیں وہ نڈھال ہے, مر رہی ہے, غلط ہے. مینٹلی بھی خوش ہوگی, مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ فٹ ہوگی, وہ عمر لمبی ہوگی. تو یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے منجن بیچے ہیں نا کہ بچے زیادہ ہونے سے صحت خراب, اور یہ فضول قسم کی باتیں, اس کو ڈاکٹر نہیں مانتے جو ماہر ڈاکٹر ہیں, خود یورپ کے ڈاکٹر نہیں مانتے اس فلسفے کو. تو یہ تو منجن ہے جو نسل روکنے کے لیے بیچا جا رہا ہے. البتہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کسی خاتون کی صحت بہت زیادہ خراب ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ حمل کی متحمل نہ ہو, پھر حمل روکنا شرعاً کیا ہے, جائز ہے وقتی طور پر. 2 وجہ سے جائز ہے, ایک تو یہ میں نے بتائی کہ صحت کا واقعی کوئی ایشو ہو تو پھر حمل روکا جا سکتا ہے, وقفہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تربیت کی بات نہیں ہے, سنبھالنے کی بات ہے. تربیت تو بچے زیادہ ہونے سے اچھی ہوتی ہے. تربیت کا جو مفہوم دنیا دار لیتے ہیں نا اسلام میں, وہ مفہوم نہیں ہے. دنیا دار کہے گا مجھے بچوں کو اسکول میں, سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے. آپ کے بچوں کے لیے سٹی اسکول میں, بیکن ہاؤس میں پڑھنا کوئی فرض نہیں, واجب نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ بہت سے تو لاکھوں روپے کی فیسیں دے دے کے اپنے بچوں کو جہنمی بھی بنا رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں. ہمارے پاس رو رہے ہیں آ کے, 2 ہی بچے تھے اور ہم نے پیسہ خرچ کر کے بگاڑا ہے باقاعدہ اسکولوں میں بھیج کے. اسکولوں میں بچہ سنورتا بھی ہے, بگڑتا بھی ہے.
اس میں شریعت میں تربیت میں یہ داخل نہیں ہے. تعلیم ہے لیکن تعلیم کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. سنبھالنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. سنبھالنے کا مطلب ایک عورت کے ٹوئنز پیدا ہو گئے, اب وہ بیچاری دونوں کو سنبھال رہی ہے, اسی دوران اگلے سال پھر 2 آ گئے. اب نہ کوئی آیا ہے گھر میں, نہ کوئی دائی ہے, نہ کوئی ماسی ہے, تو اس کو سنبھالنا کیا ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے نا. ایسے وقفہ کر سکتا ہے کہ بھائی میں 1-2 سال کا وقفہ کر لیتا ہوں, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لو کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے بچے سنبھالنا. آج کل 1-2 بچے کے بعد ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے. مرد تو سارے حقوق ادا کرے اور خواتین کہتی ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. یورپ میں جہاں عورتیں بچے نہیں پیدا کر رہی نا, وہاں پھر سارا گھر گیس بجلی کا بل بھی عورت نے سنبھالا ہوا ہے. وہ تو پھر نیچر سے بالکل ہی ہٹ گئی نا. اب ہماری خواتین آدھا سسٹم یورپ کا لے رہی ہیں کہ جی ان کے ہاں بچے نہیں ہوتے, ماڈرن قسم کی خواتین ہیں. تو بھائی ان کے ہاں تو شوہر خرچہ بھی نہیں اٹھاتا, تو آدھا سسٹم یورپ سے لیا جا رہا ہے, آدھا ہمارا والا. یا تو بھائی پوری پھر یورپ جیسی بن جاؤ, پھر وہاں تو یہی ہے کہ شادیاں بھی نہیں ہوتی, گھر بھی نہیں ہوتا, ساس بہوؤں کا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا. وہاں تو مرد ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں کھلاتا, وہاں تو پھر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈس 10 ہوتی ہیں. وہاں تو پھر مادر پدر آزاد ہیں, پھر بڑھاپے میں کتے ہیں, کتے پالے جاتے ہیں, کتوں کو کھلایا جاتا ہے, کتوں سے محبت کی, سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اگر آپ مسلمان ہو بھائی, اس سیٹ اپ پہ نہیں چل سکتے تو سیدھا سیدھا نسل بڑھاؤ. یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری, عورت کی شریعت کی طرف سے بھی, فطرت کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے, اور یہ بچے آپ کو پالنے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کو چھت دے, آپ کے سارے حقوق پورے کرے, آپ کے لیے ٹھوکریں کھائے, باہر جائے, پیسہ کما کے لائے, اور ان بچوں کی تربیت کی کوشش کرے, ان پہ پیسہ خرچ کرے. یہ مرد کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری کیا ہے, نسل بڑھانا بھی اور ان بچوں کو سنبھالنا بھی, جب تک کہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. تو یہ کام کرنا ہے. ہاں بہت زیادہ بغیر وقفے سے ہوتے ہو تو بعض دفعہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے, تو اس میں وقفہ کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 2 قسم کے وقفے تو ہیں. باقی جو وقفے ہیں یا تو تربیت کی نیت سے کیے جاتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچے کو قریب العمر بہن بھائی چاہیے, نہیں ملے گا تو ڈسٹرب ہوگا, وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی, بگڑنے کا چانس زیادہ ہوگا, وہ گلی محلے کے بچوں میں کھیلے گا جا کے. دوسرا ایک مسئلہ ہوتا ہے غربت, اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے, پیسے نہیں ہیں, تو پیسوں کے خوف سے بچوں کی نسل روکنا یہ بھی کیا ہے اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. اور جن کنڈیشن میں نسل روکنا جائز ہے ان میں بھی وقتی طور پہ روکنا جائز ہے. آپریشن کر کے بچے کی پیدائش کا امکان ہی ختم کر دینا یہ ہر صورت میں حرام ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. بتائیں کیا پوچھ رہے تھے؟ نہیں, نسل نہیں روک سکتے. انکم کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, پھر بھی نسل نہیں روک سکتے. اس میں کافر اور مسلم میں فرق ہے. کافر تو کیلکولیشن کرے گا بیٹھ کے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش میں آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہیں. یہ اس میں توکل کرنا, بعض چیزوں میں اللہ پہ اعتماد کرنا فرض ہے. چلیں جی. ہاں, ہر مہینے قسطوں میں بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. حساب ایک دن کر لیں, پھر قسطوں میں نکالتے رہیں. مہنگائی کے حساب سے نکاح اور آسان ہو گیا ہے. غربت مہنگائی میں نکاح اور آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ بچیوں کے باپوں کو کھلانا مشکل ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو. لڑکیاں خود جاب کر کے مہنگائی میں گزارا, ان کو جیون ساتھی چاہیے ہوتا ہے, ہسبینڈ, تاکہ اس مہنگائی میں وہ ہمارے ساتھ خرچہ شیئر کرے. تو وہ زیادہ آسان. یہ بکواس ہے, فضول قسم کی باتیں. مہنگائی ہے تو نکاح کیسے ہوگا, اتنی تنخواہ میں نکاح کیسے ہوگا؟ بھائی تیری جتنی تنخواہ ہے تو اس سے کم والی تنخواہ میں نکاح کرنا جا کے. ابے تمہاری 50,000 تنخواہ ہے تو تم اس لڑکی سے شادی کرو جس کے باپ کی 25,000 تنخواہ ہے. وہ 25,000 میں 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہے, تو تم 50 میں اس کی ایک کو نہیں کھلاؤ گے؟ غریب جب ہو رہے ہیں تو سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا. جو غریبوں کی بات کر رہا ہوں, بہت سارے ایک ساتھ غریب ہو رہے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ اکیلے آپ ہی غریب ہو رہے ہو, پیٹرول آپ کے لیے مہنگا ہو رہا ہے, باقی پڑوسیوں کے لیے سستا ہو رہا ہے, ایسا تھوڑی ہے. چلو آگے. جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں نا, غربت مہنگائی کی بات ہی نہیں کرتے. وہ نسل بھی بڑھاتے ہیں, نکاح بھی کرتے ہیں. کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ. اور اللہ بھی اپنا ہاتھ ایسے ان کے لیے کھول دیتا ہے, بچے بھی دیتا جاتا ہے, کھلاتا بھی جاتا ہے, خوشی بھی رکھتا ہے. اور جو کنجوس بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہے, وہ کنجوس ہم نے دیکھے 45 سال 50 سال کے بڈھے ہو گئے.
اور نہ ان کے پاس پیسہ آیا کم، اور آیا بھی تو بے برکتی اس میں، اب تک ویسے ہو. پھر ایک بیوی ان کی آتی ہے وہی گنجا کر دیتی ہے ان کو. چلیں نکاح کے بعد رخصتی، کیا نکاح ہی دیر سے نہیں کرنا چاہیے، پھر رخصتی دیر سے کرنا اور بری چیز ہے، غلط بات ہے. لیکن اگر ایگریمنٹ ہوا ہے رخصتی دیر سے کرنے کا، پھر اس ایگریمنٹ کی پابندی کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی والوں سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد رخصتی ہوگی، لڑکی والے بھی ان کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام میں رخصتی جلدی ہے. تو اس وقت ہی نا، تو ایگریمنٹ تو کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا روزے میں اگر بھاپ لے لی پھر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. غرارہ کی ہے تو ہے جی، قضا کرنی پڑے گی اعتکاف کی، گناہ بھی ہوگا، قضا بھی کرنی پڑے گی. جی نہیں نہیں، ایسا نہیں. ویسے آپ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں نا، ٹانگیں قبلے کی طرف پھیلا کے، تو ایسے نماز پڑھا کریں. نہیں غلط ہے وہ، ہر کرسی والے کو کہنا کونے میں چلے جاؤ، تو بڑا مشکل کام ہے نا، غلط کیا انہوں نے. جی کیا کرے؟ نہیں 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 پڑھ، نماز میں نہیں ترجمہ پڑھ سکتے آپ، نماز ٹوٹ جائے گی. منت مانگنا آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے بھائی، لوگ منتیں مان رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ اگر جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں مسلسل روزے رکھوں گا. زبان سے الفاظ دہرا دیے تو مسلسل روزے واجب ہو گئے. اب منت الفاظ سے اگر کوئی زبان سے ادا کر لے تو جو کہے گا وہ اس پر لازم ہو جائے گا. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو، اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت لگایا کرو. سمجھتے ہو؟ دربار پہ دیکھ کی منتیں نہیں ہوتی پوری، وہ جائز نہیں ہے. کہہ رہے منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا تو دربار پہ دیکھ چڑھاؤں گا، وہ تو دیکھ والا لطیفہ آ گیا. پھر ایک آدمی نے منت مانی، دریا میں ڈوب رہا تھا، لوگوں نے کہا منت مان لے تو دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس ڈوبنے لگا تو پھر اس نے مان لی کہ اللہ جب تو نے مجھے نکالا تو میں ایک دیکھ چاول کی کھلاؤں گا. لیکن لہر آئی، باہر نکلا، جیسی باہر آیا کہہ رہے کیڑی دیکھ. دوسری لہر آئی اندر، جیسی اندر گیا کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا میٹھے چاول کی کہ مرچوں والے چاول، پوچھنے تو دیتے مجھے. تو درباروں کی دیگوں کی منتیں منعقد ہی نہیں ہوتی ہیں، منت عبادت کی ہوتی ہے. درباروں پہ دیگیں چڑھانا بدعت عمل ہے، سمجھتے ہو؟ تو بدعت کی دیگ وہ نہیں ہوتی، منت نہیں ہوتی، نماز روزے کی ہوتی ہے. پرچے نہ رہ جائیں. آپ نے لکھے ہیں؟ اچھا ابھی آ رہا ہوں پرچوں کی طرف. معصوم آدمی ہے یار. نہیں ٹھیک نہیں ہے، اس میں پھر دلائل کسی وقت میں دوں گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات کے خیمے اکھڑوا دیے تھے مسجد سے اعتکاف میں. آگے چلو بھائی. کیا؟ جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جو دینا ہے اس کو مائنس کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ ہے جی. نہیں نہیں غلط ہے، وہ چھوڑ بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیکار ہے، ایسا بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا 1 حرف پڑھا 10 نیکیاں، 3 حروف پڑھے 3 نیکیاں. تو اس میں مثال آپ نے الف لام میم کی دی ہے، جو حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ حروف، وہ آیتیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. تو اس کے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، باقی سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. لیکن سمجھ کے پڑھیں کس سے؟ ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے. جب تک کوئی ریلائبل عالم نہ ہو، پراپر علم حاصل نہ کیا ہوا ہو، تو اس سے جب تک نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ نام قرآن کا لگا رہا ہوگا بندہ، لیکن وہ اپنے نظریات ٹھوس رہا ہوگا آپ کے اوپر.
وہ ایک دیہاتی کا قصہ ہے, تشریف رکھ, ایک دیہاتی کا قصہ ہے کہ اس کو مسائل آتے نہیں تھے, تو ایک بندہ مر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی, اس کی ماں آئی نا, کہتی ہے کہ بھائی مجھے ساری وراثت چاہیے. اس نے فتویٰ لکھ دیا کہ ساری وراثت کس کی ہے؟ ماں کی ہے. جی جناب, یہ بڑا مشکل ہے پڑھنا, یہ تو بہت ٹائم لگے گا, اس کا خلاصہ آپ اثر میں بتا دیے گا, ٹھیک ہے نا. جی اچھا اچھا, نہیں, اگر 3 طلاق لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا تو ہی طلاق ہو گئی. بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ طلاق پیپر پہ لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں بیگم کو دیں گے, تو بھائی بیگم کو دینے سے پہلے جب آپ نے لکھ لی نا یہ ورڈنگ کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, زبان سے بول دی یا لکھ دی, تو وہ ریٹرن فارم میں آتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو وہ اچھا, میں یہ ذرا وہ سنا دوں نا, ایک دیہاتی مولانا صاحب تھے, ان کے پاس کوئی خاتون گئی کہ میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا, ساری وراثت مجھے چاہیے, تو آپ کو تھوڑے سے پیسے میں اس میں سے دے دوں گی, فتویٰ میرے حق میں لکھ دو. تو اس نے لکھ دیا ماں کا سارا حصہ, ماں کا سب جتنا بھی حصہ ہے, کتنا ہے سب کا, کس کا ہے وہ؟ ماں کا. فتویٰ لکھ دیا, وہ سارا ماں نے ہڑپ کر لیا. بعد میں لوگ آئے, ابے یہ تو نے کہاں سے لکھا ہے بھائی؟ کہہ رہے قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں ہے یار؟ قرآن میں تو ہے کہ بیٹا بیٹی اس طرح حصہ آتا ہے. کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھو. اس نے پڑھی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس نے کہا ہے نا ماں کا سب, ما اغنی عنہ مالہ وما کا سب, ماں کا تو سارا کس کا ہے؟ کر لو کیا اکھاڑ سکتے ہو بھائی تم اس کا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی فطرے کو کیا ہوا؟ دے سکتے ہیں, وہ میں نے پورا ڈیٹیل سے پورا ایک ریکارڈ کروایا میرے پچھلے ہفتے نا, پورا نصاب ہے اس کا. غریب کو دے سکتے ہیں, بس فی الحال مختصر میں یہی کہوں گا. اب میں نے غریب کی ڈیفینیشن کی تو پھر لمبا بیان ہو جائے گا. یوٹیوب پہ میرا پورا یہ سرچ کریں گے فطرانے کا مستحق کون ہے, وہ پورا بیان آ جائے گا انشاءاللہ. جی غریبوں کو چاہیے, ذلیل ہو ہی نہیں, سر اٹھا کے جیے یار. دیکھو ذلت بھیک مانگنے میں ہے, غربت میں نہیں ہے. سر اٹھا کے جیے بھائی, اپنا 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, اپنے پیسوں سے کھاتے ہیں, تو اس میں تھوڑی, اس میں تو عزت ہے. جی جناب, اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں قبضے میں لا کے بیچیں, بس یہ ضروری ہے. ہوتا ہے, آپ اپنے ٹینکر میں ڈلوائیں یا وہ ٹینکر سائٹ پہ کروائیں, اپنے رسک میں آنا ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بس 70 والی حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے, کوئی ایک کا ثواب 70, لیکن یہ کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. نہیں, قضائے عمری پوری پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک فجر پڑھ لی تو 70 دنوں کی فجر ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. اشاروں سے نماز پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں. نہیں, وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کرسیوں پہ بیٹھنے کا رواج ختم کرو, مسجد میں نیچے زمین پہ بیٹھیں. پاؤں موڑنا ممکن نہیں ہے تو پاؤں پھیلا لیں قبلے کی طرف. قضاء عمری کی نیت گوگل پہ لکھیں, پورا طریقہ آ جائے گا. میرے ذمہ جتنی فجر کی نماز ہے ان میں سب سے پہلی نماز بس یہ ہے.